بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی قصص الانبیاء میں آج کا سبق کا عنوان ہے حضرت ہود علیہ السلام کی نرمی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نرمی۔ حضرت ہود علیہ السلام برابر اپنی قوم کو سمجھاتے اور نصیحت کرتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام برابر اپنی قوم کو سمجھاتے اور نصیحت کرتے رہے۔ نرمی اور محبت کے ساتھ ان کو اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ نرمی اور محبت کے ساتھ ان کو اللہ کی دعوت دیتے رہے، مگر کیا اثر ہوتا؟ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت چاہا، مگر ان کے دل ایمان کے نور سے منور مطلب روشن نہ ہوئے۔ انہوں نے ایمان کی روشنی لینا ہی نہ چاہی۔ کوئی کیسے دیتا؟ ان کو یہ تاریکی ہی پسند تھی۔ تاریکی یعنی اندھیری، یعنی بغیر ایمان کے رہنا ہی ان کو پسند تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے قوم، کل تک تم مجھ کو اپنا بھائی اور اپنا دوست سمجھتے رہے۔ اور آج مجھ کو بھول گئے۔ اب مجھ کو اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ اے میرے بھائیو، یہ تو بتاؤ تم مجھ سے ڈرتے کیوں ہو؟ میری صورت دیکھ کر بھاگ کیوں جاتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تم کو کسی قسم کا نقصان پہنچاؤں گا؟ یا تم سے کچھ مانگ لوں گا؟ اے میرے عزیز بھائیو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ وہ تمہارے ہی فائدہ کے لیے کرتا ہوں۔ میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ میری تم سے کوئی غرض نہیں۔ میں اپنی محنت کی مزدوری تو اپنے پروردگار سے لوں گا۔ تم کیوں ڈرتے ہو؟ اے میرے عزیز دوستو، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟
تو تمہارا مال و اسباب ضائع ہو جائے گا، تو تمہارا مال و اسباب ضائع ہو جائے گا، تمہارا مال و اسباب یعنی مال وغیرہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا، تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی، تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی، تمہارے عیش و آرام میں خلل آ جائے گا، ہرگز نہیں، تمہارے عیش و آرام میں خلل آ جائے گا، ہرگز نہیں، قسم خدا کی اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو تمہارا کچھ نقصان نہ ہوگا، تو تمہارا کچھ نقصان نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالی تمہاری عمروں کو دراز فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالی تمہاری عمروں کو دراز فرمائے گا، تمہارے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، تمہارے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، تمہاری کھیتی باڑی کی پیداوار میں ترقی دے گا، تمہاری کھیتی باڑی کی پیداوار میں ترقی دے گا، تمہارے جسموں میں اور زیادہ قوت عطا فرمائے گا، اے میرے بھائیو، تم میرے رسول ہونے پر تعجب کیوں کرتے ہو؟ تم میرے رسول ہونے پر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ کیا کوئی نئی بات ہے؟ یہ کیا کوئی نئی بات ہے؟ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو تمہارے اگلوں کے پاس جو تمہارے ہی باپ دادا تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تمہارے اگلوں کے پاس جو تمہارے ہی باپ دادا تھے کیا نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ کیا نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ کیا انہوں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا تھا؟ کیا انہوں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا تھا؟ کیا انہوں نے اپنی امت کو نہیں ڈرایا تھا؟ کیا انہوں نے اپنی امت کو نہیں ڈرایا تھا؟ پھر میرے رسول ہونے پر کیوں حیرت ہے؟ پھر میرے رسول ہونے پر کیوں حیرت ہے؟ پھر میرے نبی ہونے پر کیوں تعجب کرتے ہو؟ پھر میرے نبی ہونے پر کیوں تعجب کرتے ہو؟ اللہ کا تو یہ قاعدہ نہیں، اللہ کا تو یہ قاعدہ نہیں کہ ہر ایک کے پاس جائے اور کہے کہ یہ بات اچھی ہے، اس کو اختیار کرو، اور یہ بات بری ہے، اس کو چھوڑ دو، اللہ تعالی اپنے رسول ہی کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول ہی کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبت ہے، کہ وہ رسول کو قوم ہی کے بھائی بندوں میں پیدا کرتا ہے، اور رسالت کا شرف بخشتا ہے، یعنی رسول جو آتے ہیں وہ کوئی آسمان سے نہیں آتے ہیں، بلکہ جس قوم کے لیے اللہ نے
جس قوم کو سمجھانا ہوتا ہے تو اسی قوم کے ایک شخص کو رسول بنا دیتے ہیں اور اس کو نبی بنا کے سمجھانے کے لیے اسی کو منتخب کر لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو جانے پہچانے، کوئی اجنبی انسان نہ سمجھے۔ پیدا کرتا ہے اور رسالت کا شرف بخشتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح نرمی اور محبت کے ساتھ سمجھائے اور نصیحت کرے۔ اس لیے مجھ کو بھی اللہ تعالی نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے تاکہ تم کو سمجھاؤں اور بری بھلی بات سے آگاہ کروں۔ اے قوم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور سمجھانے والا آیا۔ اے قوم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور سمجھانے والا آیا، تو تم اس پر حیرت کیوں کرتے ہو؟ اس کو انوکھی اور نرالی بات کیوں سمجھتے ہو؟